نیوز اور میں ہوں ماہم عباس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے تو بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ 6 جماعتی اپوزیشن نے اپنے اتحاد کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا نام دے دیا۔ محمود خان اچکزئی کو تحریک کا صدر مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ اس اتحاد کا بنیادی مقصد فارم 47 کی بنیاد پر بننے والی حکومت کو رد کرنا ہے۔ 6 جماعتی اپوزیشن کے رہنما کوئٹہ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اس اتحاد کا نام اور یہ وجوہات کیا ہیں، اس کے سیاق و سباق کیا ہیں کہ یہ اتحاد بننے جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، بنیادی طور پہ پاکستان میں اس وقت جو فارم 47 کی بیساکھیوں پہ بنی حکومت ہے، اس کو ہم لوگ رد کرتے ہیں۔ جس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوتی، اس ملک میں خوشحالی نہیں ہوتی، اس ملک کے نوجوانوں کو اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ جو پاکستان کا آئین ہے، اس کو ہم لوگ ترجیح دینا چاہ رہے ہیں اور یہ انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملک میں سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے، ملک میں پارلیمان کی سپریمیسی ہونی چاہیے۔ اس ملک کے اندر سول سپریمیسی کو قائم کرنا ہے۔ آخر کب تک؟ جب ہم انہی بنیادوں کے اوپر چلتے رہیں گے، ہمارے آئینی حقوق پامال ہوتے رہیں گے، اداروں کی کھلم کھلا مداخلت کی بنیاد پر مینڈیٹ چوری کیا جاتا رہے گا۔ 8 فروری کو انتخابات کے اندر شب خون مارا گیا، عمران خان صاحب کے واضح مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، دیگر جماعتوں کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا۔ بہاول نگر میں حال میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ فوج اور پولیس حکام کی مشترکہ کوششوں سے معاملہ فوری حل کیا گیا۔ ISPR کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے کہ بعض عناصر نے سرکاری محکموں کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا، جبکہ سیکیورٹی اور پولیس اہلکاروں پر مشتمل مشترکہ انکوائری کی جائے گی۔ بہاول نگر واقعہ پنجاب حکومت نے تحقیقات کے لیے جوائنٹ انکوائری ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم واقعے کی حقائق جاننے اور ذمہ داری کا تعین کرے گی۔ مفاد پرستوں کو پروپیگنڈا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا۔ شہر قائد میں عید کے دوران بھی لوٹ مار قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہا۔ کراچی کا ایک اور بیٹا ڈاکوؤں کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ عید کے دوسرے روز گلشن اقبال چرنگی کے قریب فائرنگ کے واقعے میں 35 سالہ تراب زیدی جان سے ہار گیا، جبکہ واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ CCTV فوٹیج بھی دنیا نیوز نے موصول کر لی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وہ ایک ہی بیٹا تھا میرا، وہ بھی ان لوگوں نے مار دیا۔ کراچی میں عید پر بھی گھروں میں صف ماتم۔ بے رحم ڈاکوؤں نے ایک اور گھر اجاڑ دیا۔ 3 بچوں کا باپ والدین کا اکلوتا بیٹا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ واقعہ گلشن اقبال بلاک 5 گلشن چورنگی کے قریب پیش آیا۔ عید کے دوسرے روز دوست کے ساتھ 35 سالہ تراب زیدی ATM سے پیسے نکالنے گیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ CCTV فوٹیج میں موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مقتول تراب ATM سے نکلا۔ ایک ملزم نے مقتول کو دھکا دیا۔ مقتول تراب زیدی زمین پر گر گیا۔ ڈاکو نے قریب آ کر گولی ماری اور فرار ہو گئے۔ مقتول کو ایک گولی سر پر لگی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ والدین شدت غم سے نڈھال ہیں۔ تراب والدین کا اکلوتا بیٹا اور گھر کا واحد کفیل تھا۔ اچھا خاصا گھر میں بیٹھا تھا، دوست آئے تھے، اس کے کھانا کیا تھا اس نے، دوست کا کیش کی ضرورت تھی، کیا تھا وہ نیچے آیا ATM میں، اس کے دوست کی بیوی چیختی بھی آئی کہ وہ آپ کے جو بیٹے کو گولی مار دی ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتا ہوں ان بچوں کے لیے ضرور کچھ کرے۔ دوسری جانب وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے واقعے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے SHO گلشن اقبال کو فی الفور معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ادھر رات گئے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 4 افراد زخمی بھی ہوئے۔ رات گئے ناظم آباد 1 نمبر کے قریب بھی ڈکیتی مزاحمت پر 28 سالہ سفیان زخمی ہوا۔ کورنگی نمبر 1 اور شاہ لطیف ٹاؤن میں بھی ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے 3 شہریوں کو زخمی کر دیا۔ رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر اب تک 61 افراد جان سے گئے، جبکہ 200 افراد زخمی ہوئے۔ عید کی خوشیاں درندہ صرف انسان کی وجہ سے ماتم میں تبدیل ہو گئیں۔ شالامار کے علاقے میں 9 سالہ عبداللہ کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ ملزم بچے کا قریبی رشتہ دار نکلا ہے۔ واردات کے بعد علاقے میں سوگ کا سما
रात गए बच्चे की तदफीन कर दी गई। जिनसी ज्यादती के बाद बच्चों को कत्ल करना मामूल बन गया। मुलजिम अब्दुल रहमान ने जुमेरात की शाम बच्चे को घर से बुलाकर ज्यादती कर डाली। पकड़े जाने के खौफ से बच्चे का गला दबाकर कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाकया लाहौर के इलाके शालामार में पेश आया। अब्दुल्ला को मुलजिम ने रजाई में लपेटकर अपने घर की बालाई मंजिल पर किराएदारों के हाथ छुपा दिया। खुद मुर्गियों के काम में मसरूफ हो गया ताकि मौका मिलते ही लाश कहीं फेंक दी जाए। वर्सा ने गुमशुदगी का मुकदमा थाना शालामार में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करवा रखा था। मुलजिम को मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे में बच्चे को ले जाता देखा गया, जिस पर वर्सा ने रात गई पुलिस को मुलजिम की गिरफ्तारी का कहा। तफ्तीश में मुलजिम ने कत्ल और ज्यादती का एतराफ कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के घर से अब्दुल्ला की लाश बरामद कर ली, जिसे मुलजिम ने बेड के नीचे छुपा रखा था। मुलजिम नशे का आदी और मामूली जराइम में भी मुलविस रहा। भांजे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। मुलजिम को सरेआम सजा मिलनी चाहिए। घर में आना जाना था इसका, तो बस ये बच्चे को जो है ना कल कुछ 4 बजे दोपहर को जो है ना वर्ग ला के ना तो ले गया, तो जाके इसने ना पहले उसके साथ ज्यादती की है, फिर उसके हाथ पाँव और मुंह बांध के ना जी टांगे बांध के जो है ना इसे वो गला दबा के इसे मार के ना तो फेंक दिया, वो कमरे के अंदर ही फेंक दिया। मुलजिम ने पहले तो इतराफ नहीं किया। जुम्मे की सुबह पुलिस ने अब्दुल्ला के कत्ल की वारदात को मनवाया। मुर्गियों का काम करता है ये। फिर हमने रात को 2 बजे इसको गिरफ्तार करवाया उधर से। फिर उसके बाद ये नहीं माना, इसने कहा मेरे पास बच्चा नहीं है। फिर हमने कहा इसका घर की तलाशी लेते हैं। घर की तलाशी ली तो बेड के नीचे से रज़ाई के अंदर लाश को लपेट के इसने रखा हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद रात गए मुकामी कब्रिस्तान में आहों और सिस्कियों में अब्दुल्ला की तदफीन कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने IG पंजाब से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली।